صفحہ نمبر 740، سورہ مبارک مجادلہ، 28واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہے جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں
اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا، اور بتحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ جہاں کہیں ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کرے، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم
ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ان کی اولاد، یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی موقف پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ گروہ شیطان ہے۔ آگاہ رہو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلے ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ بس اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال فے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے
جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو پہلے سے اس گھر دار الہجرت یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار، صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على اس کو خدا نے سنا، خدا بے شک سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب مظاہرہ ایک قسم کا خلاف عربوں کے درمیان اسلام سے پہلا رائج کہ شوہر بیوی سے کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تمہاری پشت میرے لیے ماں کی طرح ہے، تم میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہو۔ یہ جملہ جب کہتا تھا تو
تو عربوں کے درمیان طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسی طلاق جس میں نہ شوہر بیوی کو لے سکتا ہے بیوی کے طور پر، اور نہ ہی بیوی کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، وہ بیچارے بہت پریشان ہو جاتی تھی، نہ پہلا شوہر نہ دوسری کوئی شوہر۔ تو پیغمبر کے پاس آئی، عرض کیا یا رسول اللہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ تو عرض کیا، پھر خدا کے درگاہ میں شکایت کی اس نے، دیکھیں تشتکی زوجہا الی اللہ، اپنے شوہر کی شکایت لے کر خدا کے پاس گئی، خدایا بہر اولاد ہے میری، اب شوہر کے بغیر ان کو پالنا میری بس میں نہیں ہے، ان کو شوہر کے حوالہ کروں تو یہ ختم ہو جائیں گے، اس میں صلاحیت نہیں ان کی پرورش کرنے کی۔ تو خدا کے درگاہ میں اپنی راز و نیاز پیش کیے تو یہ آیت نازل ہوئی، 5-6 آیتیں، کہ زہار نہیں کرنا چاہیے، زہار کرنے کے بعد یا طلاق دے دے، اگر اس عورت کو بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے اور یہاں پر یہ مرد پشیمان ہو گیا تھا تو کفارہ دے دے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کے بہت راستہ بنایا ہے، اس کے اپنے فلسفہ ہے، فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ نہ کر سکے، مالی طاقت نہ ہو، تو پھر 2 مہینہ پے در پے روزہ رکھے۔ پے در پے روزہ ابھی مذہب شیعہ میں احادیث اہل بیت کی روشنی میں 2 مہینہ پے در پے ہونا چاہیے، شہرین متتابعین، 2 مہینہ پے در پے، یعنی 30 دن روزہ رکھے، پھر اور ایک دن رکھے تو 31 دن، 31 دن جب رکھیں گے تو 2 مہینہ کیا ہو جاتا ہے؟ پے در پے ہو جاتا ہے، 2 مہینہ متصل ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی 29 دن فاصلے کے ساتھ بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھنا تو 60 دن روزہ رکھنا، اگر وہ بھی نہ ہو سکے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جو عام طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پر رمضان کی طرح اختیار نہیں ہے، پہلے مرحلے میں غلام کو آزاد کرنا، اگر وہ نہ کر سکے پھر روزہ رکھنا، روزہ نہ رکھ سکے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ترتیب کے ساتھ ہے کہ یا کھانا کھلائے یا ہر ایک کو 750 گرام یعنی 3 پاؤ گندم، آٹا، بہرحال چاول یا جو بھی ہو دے دے۔ تو یہ حکم ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے جو مظاہرہ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ ان کی عورتیں ماں نہیں ہیں، ان کی ماں وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ان کو دنیا میں لایا۔ انہم لیقولون منکرا من القول والزور، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بیوی کو ماں کہے۔ وہ حرمت جو بیٹا اور ماں کے درمیان ہونا چاہیے، اس حرمت کو ختم کر رہے یہ لوگ۔ اس قسم کے جملہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ جو حرمت ہونا چاہیے ماں بیٹے کے درمیان، اس حرمت کو کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، کم از کم زبانی حد تک معاشرہ خراب آہستہ ہو جاتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ زہار کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں مجادلہ کے بنا پر پورا قرآن، اس سورہ کا نام ہی مجادلہ ہوا۔ اس کے بعد اس سورہ میں نجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ نجوہ کے بارے میں دوسرے صفحے میں آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ سرگوشی میں بات کرنا، 2 آدمی خصوصی بات کرنا، کہ آپ لوگ جو سرگوشی میں چھپ کر باتیں کرتے ہیں، یہ نہ سوچو خدا کو پتہ نہیں چلتا ہے، خدا کو پتہ چلتا ہے۔ یا عموماً مشرکین اور منافقین کام ہوتا تھا، چھپ کے میٹنگیں کرتے تھے، سرگوشی میں باتیں کرتے تھے، خدا کے دین خدا کے خلاف،
مومنین کے خلاف. فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا علم خدا کے پاس. تو آپ چھپ کے نجوا کی شکل میں، سرگوشی کے شکل میں بات کرنے سے خدا پر بات مخفی نہیں رہے گی. ما یکون من نجوا ثلاث الا هو رابعهم، اگر 3 آدمی مل کر مخفی باتیں کرے تو چوتھا وہاں پر خدا ہی ہوگا. چوتھا خدا ہونے کا معنی یہ نہیں کہ صرف علم کے بعد نہیں، گویا چوتھا آدمی جب ہے تو کس طرح سے وہ آپ کی تمام باتوں کو تمام صفات کے ساتھ سن لیتا ہے، اسی طرح سے خدا سب کو سن لیتا ہے. تمام صفات کے ساتھ خدا کے پاس علم ہوتا ہے. علم خدا مسموعات کے بارے میں اسی طرح سے ہے، اس سے قوی تر ہے جس طرح سے تم 3 آدمی کے ساتھ جو چوتھا آدمی سنتا ہے اسی طرح سے خدا کا بھی علم ہے. ولا خمس الا هو، اگر 5 ہو تو چھٹا خدا ہے آپ کے ساتھ. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، زیادہ ہو کم ہو خدا ساتھ ہے. اینما کانوا، جہاں یہ ہوں گے خدا ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے دن خبر دے گا خدا تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، سب کا خبر دے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا، رسول آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا، جو منع کیے گئے ہیں نجوا سے، اور پھر پلٹ کر دوبارہ آتے ہیں اس نجوا کی طرف جس سے منع کیے گئے ہیں، اور گناہ کے سلسلے میں نجوا کرتے ہیں، تعدی کے سلسلے میں، ظلم کے سلسلے میں نجوا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں گناہ کی باتیں کرتے ہیں، خدا و رسول دین و خدا پر تعدی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ معصیت رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسا سلام کرتے ہیں جو خدا نے ایسا سلام نہیں کیا ہے. روایت میں ہے کہ یہودی آتے تھے، یہ آیت مخصوص یہودی نہیں ہے، منافقین کے بارے میں بھی ہے، بعد کے عبارات سے معلوم ہوتا ہے. یہودی آتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام یعنی سام موت، تھکاوٹ، سرزنش. سلام ظاہراً سلام کی شکل میں، حقیقت میں سام کہتے تھے. عائشہ کو غصہ آیا، ان کو گالیاں دی، خدا کی لعنت ہو تم پر، خدا کے غضب ہو تم پر، یہ ہے وہ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا بھئی بددہانی نہ کرو، بددہانی نہ کرو، ایسی باتیں نہ کہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں سنتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے جواب دیا ہے. انہوں نے جب کہا السلام علیکہ، تو میں نے جواب میں کیا کہا؟ علیکم، تم پر ہو، تم پر ہو. لفظ کے نہیں تو علیکم کا معنی کیا؟ وہی تم پر ہو. تو میں نے جواب دے دیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں. زبان کی بھی حفاظت ہو، جواب بھی دیا ہو. تو آیت یہی کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یحیو کا، آپ کو تحیہ کہتے ہیں، تحیہ سلام کرتے ہیں، ایسے سلام جو خدا نے ایسا نہیں کیا ہے. اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہمیں عذاب نہیں کرتا، ہم پیغمبر کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، سلام بھی اس طرح سے کرتے ہیں، یہ خدا کے پیغمبر ہو تو ہم پر عذاب نازل کرنا چاہیے. یہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر خدا کا پیغمبر ہو تو ہم پر عذاب نازل کرنا چاہیے. لولا يعذبنا اللہ بما نقول حسبهم جہنم، خدا فرماتا ہے کہ نہیں، تمہیں جہنم کے عذاب کافی ہے، جہنم جاؤ گے وہاں پر اس کی سزا پاؤ گے، جلدی نہ کرو. اس کے بعد مومنین سے کہتے ہیں کہ تم اگر نجوا کرتے ہو، مومنین خلوت میں بات کرتے ہو، سرگوشی میں بات کرتے ہو، البتہ آداب مجلس یہ ہے اگر مجبوری نہ ہو، اگر سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی سرگوشی میں بات نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا بد اعتمادی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ہر وہ کام جس سے مومنین تھوڑے سے پریشان ہو، تھوڑا سا دل برداشتہ ہو، نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کئی زبان والے لوگ ایک جگہ پر بیٹھا ہے
تو دو آدمی اپنی زبان میں بات کرتے دوسروں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال ایک بعض جب اوقات میں ضرورت پڑتی ہے، سرگوشی میں بات کرنے کی ضرورت پیش آتی، کوئی خاص بات ہو اس کو بتانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر اگر صحیح چیز ہے تو اجازت ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان اگر نجوا کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرتے ہو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کے لیے نجوا نہ کرو، میٹنگ نہ کرو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تعدی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، معصیت رسول کے لیے۔ وتناجوا بالبر والتقوى، ایک دوسرے کے ساتھ نجوا کرو، سرگوشی میں بات کرو، لیکن کیسا؟ نیکی کے سلسلے میں، نیک کام کرنے کے لیے میٹنگ کرو، مخفی بات کرو، تقوی کے لیے میٹنگ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، آپ محشور ہو کر خدا کے پاس جانا ہے، اسی سے ڈرو جس کے پاس آپ کو محشور ہونا ہے۔ اب اس کے بعد والے آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین، یہودی، منافقین نجوا میں بات کرتے تھے، آپس میں میٹنگ یوں مخفی سرگوشی میں بات کرتے تھے، مومن کی طرف دیکھتے تھے کچھ اشاروں سے، تاکہ ایک مومن کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے، بھئی یہ لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ان کے نجوا کا اصل ہدف مومن کو کیا ہے؟ محزون کرنا ہے، لیکن مومن کو خدا پر توکل کرنا چاہیے، ان لوگوں کی ایسی حرکتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو انما النجوى من الشیطان، نجوا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نجوا کرنے والے یہی مشرکین، یہی یہود، یہی منافقین ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مؤمنین محزون ہو جائے، مؤمنین غمگین ہو جائے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، لیکن یہ لوگ مومنین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امریکہ میٹنگ کرے، یورپ میٹنگ کرے، سارے منافقین میٹنگ کرے، سارے تکفیری میٹنگ کرے، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کیوں؟ ساری دنیا کی بھاگ دوڑ خدا کے ہاتھ میں، خدا پر توکل کرے۔ دیکھیے ایک زمانے میں کہتے تھے اسلحہ سب ناکارہ ہو جائے گا، ہاں، لیکن ابھی کیا نام ہے، یہ کورونا نے سارے اسلحہ کو ناکارہ بنایا۔ سب سے ترقی یافتہ ممالک سب سے زیادہ مبتلا ہو گیا اس بیماری میں۔ خدا کی قدرت کی کوئی حد نہیں، ہم اسرار کو نہیں جانتے ہیں، بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے اس کا اسرار کیا ہے، لیکن دیکھ رہے قدرت خدا کا ایک اظہار ہے کہ انسان اپنے حدود کو سمجھے۔ لیکن ہمارے پاکستان والوں نے ابھی تک مانا ہی نہیں کورونا کے بارے میں، اس کو دوسرے لوگ مسلسل مرتے جا رہے ہیں، ہم اس کے وجود کو یہی منکر ہے۔ اچھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجلس کے آداب کی بات کر رہے ہیں، کہتے مجلس میں کوئی آتا ہے، عربی مجلس کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اردو میں تو غم کے مجلس کو مجلس کہتے ہیں۔ مطلقاً جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں مجلس، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، بیٹھا۔ جلوس اردو میں تو وہ نکلنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں بیٹھنا، جلوس، جلسہ بیٹھا، مجلس بیٹھنے کی جگہ۔ تو فرماتے ہیں کیا؟ مجالس میں اگر لوگ آئے تو آپ ان کے لیے جگہ دے دیں، ایسے ہی مجسمے کی طرح نہ بیٹھے کہ کسی کو جگہ نہ ملے، کچھ کیا ہے جگہ نکالے تاکہ دوسرے آنے والے بیٹھ سکے۔ آپ ان کے لیے جگہ دیں گے تو قیامت میں جنت میں خدا آپ کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں مجلس میں تھوڑی سی جگہ دے دے دوسرے کو تو کہتے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا۔ پیغمبر خدا تشریف فرما تھے، مسجد کے باہر جو بیٹھک تھی اصحاب الصفہ بیٹھتے تھے، تو پیغمبر بیٹھے تھے جمعہ کے دن، بہت سے لوگ آ کے آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں بدر کے کچھ مجاہدین آ گئے۔ بدر کے مجاہدین کا خصوصی احترام ہوتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی فتح شروع انہی سے ہوا نا۔ پہلا قدم اٹھانا بہت اہم ہے، پہلا قدم اٹھانا۔
یعنی اس حد تک اہم ہے کہ آپ دیکھتے کہ مکہ والے کہتے تھے ہم ان مدینہ والوں سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ قابل نہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، واپس کر دیا نا۔ تو پھر مولا امیر المومنین حضرت حمزہ اور شیبہ گئے نا۔ تو بدر میں جنگ کرنے والے کا خصوصی احترام ہوتا تھا پورے تاریخ اسلام میں، کیونکہ پیغمبر اس وقت احترام رکھتے تھے، تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، ایسا ہی کیا نہ بیٹھے رہے۔ تو پیغمبر نے کچھ لوگوں سے کہا آپ اٹھیے، ان کو جگہ دے دیں۔ خلاصہ کسی قوم میں جن کے کارنامے ہیں، جن کے خدمات ہیں، ان کے لیے قائل ہونا چاہیے۔ یہ اقدار کے احترام ہے، افراد نہیں، اقدار کے احترام ہے۔ تو یہاں پر واقعہ یہ ہے، اس آیت کے شان نزول یہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان لانے والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اگر آپ سے کہے مجالس میں کیا کرے، وسعت پیدا کرے، گنجائش پیدا کرے، فسحہ سے ہے، وسعت پیدا کرے، فافسحوا، تم بھی وسعت پیدا کرو، جگہ پیدا کرو دوسروں کی بیٹھنے کے لیے۔ یفسح اللہ لکم، قیامت کے دن آخرت میں خدا آپ کے لیے جنت میں وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اگر پیغمبر کہے متفرق ہو جاؤ تو متفرق ہو جائیے، جگہ سے چپت کر نہ بیٹھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات، خدا بلند کرتا ہے ان لوگوں کے درجات جو صاحبان ایمان ہے اور صاحبان علم ہے۔ دین میں درجہ کس کے بلند ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان علم۔ ایمان کے بعد ہر چیز کی قیمت ہے، ورنہ شیطان کے علم ہم سب کے علم سے زیادہ ہے، حضرت آدم کے زمانے سے تھا ہر نبی کے ساتھ اب تک، لیکن ایمان پہلا نمبر پر، پھر علم اور پھر عمل۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نجوا، یہ مشہور آیے نجوا ہے۔ یہ بڑے لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، آ کر باتیں کرتے تھے خلوت میں، سرگوشی میں، تو ان کا اپنا نمبر بھی بڑھتا تھا، پیغمبر کے پاس بھی اپنا خاص ہونا ثابت کرتا تھا، مومنین کے لیے بھی ثابت کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے مقربین ہیں۔ جو عام مومن ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، وہ تھوڑا سا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں نا۔ لوگ اتنے باشعور نہیں ہوتے ہیں کہ سمجھے پیغمبر کے پاس کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ جاتے تھے پیغمبر کے ساتھ باتیں کرتے تھے، سوچتے تھے ان کے مقامات کی وجہ سے، خلاصہ ایک عام مومنین کی تھوڑا سی احساس کمتری، احساس تنہائی کا باعث بنتا تھا۔ یہ لوگ خود متکبر ہوتے تھے، اپنا نمبر معاشرے میں بناتے تھے، اور پیغمبر کی بھی ٹائم ضائع کرتے تھے، کوئی خاص بات ان کے پاس نہیں ہوتی تھی کہنے کے لیے۔ ابھی خود ایران میں مثلا امام خمینی سے ملنے کے لیے، راہبر سے ملنے کے لیے اگر اجازت دیا جائے تو پورے ایران کے آبادی ہاتھ ملانے کے لیے جائیں گے، تو فائدہ کیا ہے ہاتھ ملانے کا؟ پورا ٹائم ضائع ہو جائے گا نا۔ ہاتھ ملانے سے نہ اسلام کو فائدہ ہوتا نہ مسلمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کچھ مسائل ایسا ہوتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنا چاہتے ہیں، خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ پیغمبر کی خدمت میں آنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، کچھ صدقہ جتنے بھی ہو، کوئی قید نہیں ہے، کچھ صدقہ دے کر پیغمبر کی خدمت میں آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ دولت مند بھی تھے، کچھ کے دولتوں کے بارے میں اور ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں مسلمانوں نے اتنے افسانے بنائے کہ آپ خود دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے افسانے بنائے ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، لیکن حقیقت وہاں پر نظر آتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر کے ساتھ خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ کچھ صدقہ دے کر آ جاؤ۔ بالکل بائیکاٹ ہو گئے، کوئی نہیں آیا پیغمبر سے بات کرنے کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، روایت نہیں ہے تاکہ ہے ضعیف ہے، قوی ہے۔ بس وہ جو انفاق کے سلسلے میں غنی اور دولت مند لوگوں کے انفاق کے سلسلے میں افسانے بنائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو بس بائیکاٹ ہو گیا۔ واحد آدمی جس نے اس آیت پر عمل کیا، علی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔
یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں، شیعہ سنی سب کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ علی علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں، پھر عبداللہ عمر کی بھی روایت ہے کہ 1 دینار میرے پاس تھا، مولا خود فرماتے 1 دینار میرے پاس تھا، اس کو 10 درہم میں تبدیل کیا۔ عربی میں 1 دینار کی قیمت 10 درہم ہے، دینار سونا کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، تو ہر روز 1 درہم صدقہ دے دیتا اور پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا۔ شہید صدر کی جو کتاب بحث حول الولایہ ہے، اس کو اردو کی ترجمہ بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہے، 40 سال پہلا، اس میں شہید صدر نقل کرتے ہیں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، تمام مسلمان جب پیغمبر کے پاس ہوتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، وہاں پر بھی علی ہوتے تھے۔ رات کے وقت آدھی رات گزرنے کے بعد سحر کے وقت بھی علی پیغمبر کے پاس ہوتے تھے۔ ایک عمومی ایک خصوصی علمی تدریس ہوتی تھی علی کے ساتھ، علی کو تیار کر رہے تھے امت کی امامت کے لیے، دوسروں کی تربیت کر رہے تھے امت بننے کے لیے، علی کی تربیت کر رہے تھے کس کے لیے؟ امام بننے کے لیے، علی کی ذاتی صلاحیتوں کے علاوہ۔ تو یہ یہاں پر بھی دیکھو علی نے وہی کچھ نہیں تھا علی کے پاس مال کے لحاظ، اس 10 دن کو بھی جانے نہیں دیا، 10 دن مکمل ہو گئے، آیت نازل ہوئی، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر تم نے نجوا کیا، خلوت میں بات کی رسول کے ساتھ، خلوت میں بات کرنا چاہتے ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے نجوا سے پہلے کیا دو؟ صدقہ دے دو، قدموا یعنی پہلا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خدا کے راہ میں صدقہ دینا بہتر ہے، وہ اطہر، تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، یعنی تمہارے دلوں کو حب مال سے پاک کرتا ہے، حب علم، حب خدا، حب رسول کا باعث بنتا ہے، حب مال کمزور ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہیں نہیں ملتا ہے پیسہ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے خدا مغفرت فرمائے گا۔ اسی لیے حکم اٹھایا گیا، کیونکہ جو غریب لوگ تھے ظاہر وہ محروم ہوتے تھے، دولت مند لوگ پیسہ دے کر آ سکتے تھے، غریب لوگ نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ حکم اس لیے تھا تاکہ آزمائے، یہ بڑے لوگ جو ہمیشہ پیغمبر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ حقیقتاً پیغمبر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پیسے دے دو، بڑے لوگ بھی ہیں، بس ایک آزمانا چاہتے تھے کتنا اخلاص ہے، دوسرا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ رہبران بزرگ کے ٹائم کی قیمت ہے، اس کو خامخواہ ضائع نہ کرو، یہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دے، بھئی آپ کے پاس کوئی قیمتی پیغام ہو، مشورہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف خلوت برائے خلوت، گفتگو برائے گفتگو ٹائم ضائع نہ کرو، یہ فخر نہیں ہے۔ اسی طرح سے غریبوں کو بھی حوصلے دیا، اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس قیمتی باتیں ہو سکتی ہیں، خبریں ہو سکتی ہیں، پیغمبر کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ بھی راستہ بند نہ ہو جائے۔ تو یہ حکم شروع ہی سے محدود وقت کے لیے تھا تاکہ یہ پیغام دے سکے، ایک آزما سکے، 2 اور علی کی عظمت بھی ظاہر ہو گئی، 3 یعنی یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، جو پیغام دینا چاہتا تھا اسی شروع ہی سے کیا ہے یہ پیغام مل گیا، پیغمبر کے ٹائم خامخواہ ضائع مت کرو، اپنا نمبر مت بناؤ، اور کیا نام ہے خدا و رسول کو ترجیح دیتے ہو یا مال کو ترجیح دیتے ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی اللہ بین یدی نجواکم صدقات، آیا تم ڈر گئے کہ پیش کرے اپنے نجوا سے پہلا صدقہ، رسول خدا سے خلوت میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم ڈر گئے؟ ابھی ہمارے لوگ کیا ہے، تبرک کے لیے پیسے دیتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں، اب وہاں پیغمبر سے ڈائریکٹ ملاقات ہو سکتی تھی، ایک صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی ہم بھی اس وقت ہوتے معلوم نہیں تھا۔ یہ اپنے زمانے میں ہونا خود ایک پردہ ہوتا ہے، انسان اپنے زمانے کے آدمی کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا، یہ نفسیاتی طور پر ثابت ہے۔ تو اسی لیے اس زمانے کے لوگ بھی تو جتنے تقوی زیادہ ہے اتنا پیغمبر کو مانتے تھے، جتنا شک زیادہ تھا اتنا نہیں مانتے۔ کو پیغمبر کے ساتھ
شب و روز پیغمبر کو آرام کرنا نہیں دیتے تھے، اب جب صدقہ کی بات آئی تو چھوڑ گئے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم صدقہ نہیں دیتے ہو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، لیکن خدا نے معاف کیا تمہیں، یہ کوتاہی جو ہوئی اس کو معاف کیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا و رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون، خود تمہارے اعمال سے خدا کا باخبر ہے۔ اس کے بعد آخری جو فرماتا ہے، دیکھیں نیچے، استحوذ علیہم الشیطان، آیت نمبر کیا ہے آقا؟ 19 میں ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہیں، اور کفار بھی منافقین کے ساتھ یہاں پر ساتھ ہے۔ ان پر شیطان غالب آ گئے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہی فرمایا، یہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شیطان ان پر غالب آ گیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان منافقین پر غالب آیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان نے ان کو مبتلا کیا ہے فراموشی میں، بلا دیا ہے یاد خدا۔ شیطان جب غالب آ گیا تو یاد خدا سے محروم ہو گئے، بھول گئے یاد خدا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے پارٹی ہے، شیطان کے گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کے جو گروہ ہے وہ خسارت میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں آپ اوپر سے پتہ چلے گا، اوپر کی آیات سے فرماتے اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ لوگ اپنے قسموں کو سپر قرار دیا، حقیقت میں مومن نہیں ہیں لیکن خدا کے نام سے قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منافق ہے یہ لوگ۔ ان الذین یحادون اللہ اولئک فی الاذلین، اب یہ لوگ جو خدا و رسول کے دشمن ہیں، یہ لوگ ذلیل ترین طبقے میں ہیں، ذلیل ترین درجے میں ہیں، اور خدا ان کو شکست دے گا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، خدا نے لکھا ہے کہ میں اور میرے رسول جیت جائیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، کیوں؟ اس لیے کہ خدا قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ قوی طاقتور ہونا، عزیز دوسرے کو شکست دینا، شکست ناپذیر ہے اور دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ تو حزب شیطان کی تقدیر شکست ہے، اور اس کے مقابل میں حزب اللہ بیان فرماتا ہے۔ حزب اللہ کیا ہے؟ یہ ہے حزب اللہ کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صرف اور صرف تمہارا حاکم سرپرست اللہ ہے۔ انما کے لفظ یہاں بہت واضح قرینہ ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے؟ حاکم ہے، دوست کا معنی نہیں ہے۔ تمہارا حاکم صرف اور صرف کون ہے؟ خدا ہے، رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی کے بعد والے آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ، آیت نمبر 7 میں، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ 57 میں، اسی کے بعد والی آیت، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، جو شخص ولایت اختیار کرے، سرپرستی اختیار کرے، یعنی سرپرستی کو قبول کرے، حاکمیت خدا، حاکمیت رسول، والمؤمنین، اور حاکمیت مؤمنین کو، جن کا تذکرہ اوپر کی آیت میں تذکرہ آیا ہے، قبول کرے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ حزب اللہ والے ہیں اور حزب اللہ والے غالب ہیں۔ پس خدا و رسول و امام کی ولایت قبول کرنے والا کون ہے؟ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ غالب ہے۔ اس آیت میں بھی فرماتا ہے حزب اللہ غالب ہے، اور منافقین حزب شیطان ہے۔ حزب پارٹی گروہ کو کہتے ہیں، حزب شیطان ہے، اور ان کی تقدیر شکست، ان کی تقدیر شکست۔ اس آیت میں حزب اللہ کی، اس آیت میں معلوم ہوتا ہے حزب اللہ کون ہے؟ جن کی سرپرست خدا و پیغمبر و امام ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی۔
یہ حزب اللہ ہے اور یہ لوگ غالب ہیں۔ اور اس آیت میں حزب اللہ کی صفت بیان فرماتا ہے۔ دیکھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ نہیں پائیں گے ایک قوم کو جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، یوادون من حاد اللہ، یہ لوگ محبت کرتے ہو ان لوگوں کے ساتھ جو خدا کے دشمن ہے، وہ رسول اور رسول خدا کے دشمن ہے۔ خدا اور آخرت کو ماننے والے دشمن خدا اور دشمن رسول کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں، ممکن ہے جنگ بھی نہ کرے لیکن محبت نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے عالم اسلام میں کون دشمنان خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کون نہیں کرتے ہیں۔ اور ولو کانوا، وہ جو دشمنان خدا و رسول سے محبت کرنے والے آباہم، ان کے باپ بھی ہو، ان کے آبا بھی ہو، ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ اگر خدا اور آخرت کو مانتے ہیں دشمنان خدا، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، وہ ابناہم، بیٹے کیوں نہ ہو، وہ اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے قوم و قبیلے کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہ الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں خدا نے ایمان لکھا ہے۔ لکھنے کا معنی ہے کہ مضبوط طریقے سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور یعنی ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایمان کے علاوہ خدا ان کی تأیید کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے روح کے ذریعے۔ روایات میں ہے ایک مومن کو خدا ایک روح دیتا ہے، روح القدس، ایک روح دیتا ہے جو کافر اس سے محروم ہے، یعنی اپنے عمل کے نتیجے میں ایسی روحانیت، ایک روحانی قوت آتی ہے کہ وہ سخت ترین چیزوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا ان کی مدد کرتا ہے اپنی روح کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو داخل کرتا ہے جنت میں جس میں نہریں جاری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ خدا سے راضی ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زیر خنجر بھی خدا سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ تو میرے الفاظ ہے، یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا سے راضی، کب؟ ہمیشہ۔ ایمان کو اس درجہ پر ہے، شدت اور سختی دونوں میں، آسائش دونوں میں خدا کو نہیں۔ کچھ لوگ ہے سختی میں بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہے نعمتوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ خدا کی یاد میں ہوتے ہیں، راضی ہے خدا سے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ خدا سے راضی ہے۔ آپ جانتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ جو آیت ہے اصحاب کے بارے میں، بعض اصحاب بدر کے بارے میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو وہاں ایک منہم ہے، منہم کی ضمیر ان میں سے بعض کا معنی دیتا ہے، لیکن اس حوالے سے تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ من کا معنی عربی میں بعض کا معنی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مد نظر رکھے کہ یہ آیت برابر آیا فلاں آدمی پر۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بہت مکمل ایک بحث کرتے ہیں، جہاں بھی قرآن کے معیار کے مطابق ایک جنتی بن جاتا ہے، جنتی، تو جب تک وہ معیار اس میں ہے تب تک جنتی ہے۔ اگر مرنے سے پہلے معیار سے کیا ہوا؟ محروم ہوا، پھر جنتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی قرآن کے معیاروں کے مطابق 100% جہنمی ہے، لیکن مرنے تک اگر وہ اسی طرح سے رہا جہنمی ہے۔ اگر مرنے سے پہلا کیا ہوا؟ پاک ہو گیا، توبہ کیا، تو کیا ہے؟ پھر وہ صفت باقی نہیں ہے۔ تو رضی اللہ عنہ، خدا ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے، لیکن یہ صفت کب تک ہونا چاہیے؟ آخری دم تک۔ تو انسان جب تک چاہتا ہے خود اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اتنے پاکیزہ لوگ بھی کیا ہیں؟ آخر دم تک شیطان کے خطرے سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، خدا کے مخلص بندے یعنی انبیاء محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کے لیے بھی کوششیں کی ہے شیطان نے، انبیاء کے لیے بھی کوششیں کی ہے،
ایک گوشے مل جائے غیر اللہ ہی، اسی سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ سے کہا مجھے آپ کے ایک صفت پسند ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ جب آپ حلیم کھاتے ہیں نا، بڑے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں کبھی حلیم نہیں کھاؤں گا۔ یہ دیکھو مستحب چیز ہے، کوئی واجب کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس گوشے نرم کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا ہے۔ اپنے اندر کوئی کمزور گوشے نرم محتاط رہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خدا مدد بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، خدا مدد بھی کرتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ حزب اللہ۔ بس حزب اللہ کی صفت کیا ہے؟ خدا و آخرت کو ماننا، محبت اور نفرت کا معیار خدا ہونا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو حزب اللہ خود مفلحین ہے، حزب اللہ کامیاب لوگ ہے، رستگار ہے، نجات یافتہ لوگ حزب اللہ ہے۔ میرے خیال میں وقت ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا راہ اہل بیت کی معرفت، راہ اہل بیت پر عمل، راہ اہل بیت کی خدمت، راہ اہل بیت سے اہل عالم کو باخبر اور آگاہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ علمدار راہ اہل بیت، امام راہ اہل بیت یوسف فاطمہ کے ظہور کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدایا تمام مشکلات سے انسانیت کو، امت مسلمہ کو، شیعیان اہل بیت کو، ہم سب کو، خصوصاً کورونا کی بیماری سے خدایا ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما۔ خدایا ہمارے عتبات مقدسہ، حوزات علمیہ، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم کی تأیید اور مدد فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ بالنبی و آلہ تمام شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ۔